اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ یہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعراف کی 6 آیتیں پڑھی ہیں۔ 6 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کپڑے کو، لباس کو جو ہم پہنتے ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے بطور نعمت کے۔ فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ وہ لباس تمہارے پردے والے بدن کو چھپاتا ہے، یعنی جو قابل شرم حصے ہیں جسم کے انہیں وہ چھپاتا ہے، اور وہ لباس زینت کا باعث بھی بنتا ہے اور تقوی کا لباس اس سے کہیں بہتر ہے، ان لباسوں سے کہیں زیادہ بہتر تقوی کا لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کپڑے کا، لباس کا بطور نعمت کے عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر 3 طرح کے لباس کا ذکر ہے۔ ایک لباس وہ ہے جو انسان اپنے جسم کے قابل ستر حصے کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، عام کپڑے جو ہوتے ہیں، اور دوسرا لباس وہ ہے جو انسان زینت کے لیے پہنتا ہے، اختیار کرتا ہے زینت کے لیے، اور یہ دونوں ہی قرآن کی نظر میں محبوب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں، جیسا کہ آگے آنے والی آیت کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ زینت کے لیے کپڑا پہننا یہ بھی بالکل جائز درست ہے، اور اتنا کپڑا پہننا کہ جس سے انسان کی شرمگاہ، اس کا ستر چھپ جائے، یہ فرض ہے۔ ایمان کے بعد پہلا جو فرض ہے وہ ہے ستر عورت، یعنی کہ قابل شرم حصے کا چھپایا جانا۔ نماز میں تو یہ چیز فرض ہے کہ اگر کھل جائے تھوڑا سا بھی حصہ جس کا چھپانا فرض ہے تو نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی یہ ہر صورت میں فرض ہے ستر کا چھپانا۔ عورت کا جو ستر کا، مرد کا جو ستر کا حصہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، جس کا چھپایا جانا فرض ہے، اور عورت کا جو ستر کا حصہ ہے وہ اس کا پورا بدن ہے، پورا جسم ہے، ہتھیلیوں کو اور پیر کو، چہروں کو چھوڑ کر باقی تمام حصے کا چھپانا عورت کے لیے فرض ہے۔
تیسرا جو لباس جس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں کیا ہے وہ لباس التقوی ہے، تقوی کا لباس۔ یہ تقوی کا لباس ہے کیا؟ یہ ہے اچھے اعمال اور اللہ کا خوف۔ اس لباس کو انسان اپنے اوپر اوڑھ لے، لباس تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کا خوف اور اچھے اعمال، اس لباس کو اختیار کرے، اور یہ لباس ان دونوں لباس سے کہیں بہتر ہے۔ اور جو لباس انسان پہنتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے لباس کو اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے کہ لباس جو ہم نے اتارا ہے، اب ظاہر سی بات ہے بنا بنایا لباس تو کپڑا تو اوپر سے اترا نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے اس کی گہرائی میں جائیں تو کپڑا کس طریقے سے وجود میں آتا ہے، کس طریقے سے کپڑا وجود میں آتا ہے، اس کی اصل یہی ہے کہ وہ زمین سے چیز پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو دھاگا بنتا ہے، پھر کپڑا بنتا ہے، اور وہ جو چیز پیدا ہوتی ہے جس سے دھاگا بنایا جاتا ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارنے سے تعبیر فرمایا کہ گویا کہ ہم نے اسے تم پر نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ دوسری آیت ہے کہ اے اولاد آدم، شیطان کہیں تمہیں کسی خرابی میں مبتلا نہ کر دے، کسی فتنے میں تمہیں مبتلا نہ کر دے، جس طریقے سے تمہارے باپ دادا کو جنت سے اس نے نکالا تھا۔ مراد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام ہیں کہ بہکا کر اور پھسلا کر اور وسوسہ ڈال کر ان دونوں کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنا تھا۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْآتِهِمَا کہ ان دونوں سے ان کا لباس اتر گیا تھا، جس سے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے تھے، وہ لباس اتر گیا تاکہ ان کے جو ہے وہ قابل ستر حصہ وہ ظاہر ہو جائے۔ تو شیطان نے سب سے پہلا حملہ جو انسان پر کیا تھا وہ اسی راستے سے کیا تھا، جو انسان کا سب سے کمزور پہلو ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے کمزور پہلو یہی ہوتا ہے، اور شیطان نے وہیں سے حملہ کیا کہ اللہ کی طرف سے جس چیز کی ممانعت کی گئی تھی اس میں پڑھ کر اس کا جو نتیجہ ظاہر ہوا ان دونوں حضرات کے لیے، حضرت آدم اور حوا کے لیے، وہ نتیجہ یہی تھا کہ ان کے جسم سے لباس، جنت کا لباس اتر گیا۔ اور جیسے کہ پچھلی آیتوں میں آیا کہ وہ پتھروں سے جو ہے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا مادہ اللہ نے پیدائشی طور پر رکھا ہے۔ کسی وجہ سے اس کا اتر جانا یا برہنہ ہو جانا یہ اس کے مزاج کے اور اس کی فطرت کے خلاف ہوگا۔ تو شیطان نے یہیں سے حملہ کیا تھا۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ شیطان کے بارے میں، اس کے لشکر کے بارے میں بتایا کہ وہ اور اس کا قبیلہ، اس کی جو جماعت کے جو ساتھی ہیں شیطان کے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت و قدرت دے رکھی ہے کہ وہ جیسے چاہے ویسے وہ حملہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن انسان کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے، بینائی میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ شیطان یا اس کے لشکر کو دیکھ سکے۔ کبھی کبھار اگر کسی نے دیکھ لیا ہو تو اس کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ ایک عادت کے طور پر، ایک عام طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ عادتاً یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے، یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے کہ انسان شیطان کو دیکھ سکے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ شیطان انہی کا دوست ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ لوگ کوئی برائی کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے لوگ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے بغیر لباس کے، اور ان لوگوں نے یہ عادت اپنے یہاں جاری کر رکھی تھی کہ جو باہر سے حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے آتے تھے مکہ، تو انہیں جو ہے وہی لباس پہننا ہوتا تھا جو قریش کے لوگ دیتے تھے۔ وہ اپنا لباس پہن کر طواف نہیں کر سکتے تھے۔
تو اب ہزاروں لوگ آتے تھے وہاں حج کرنے کے لیے، قریش کتنوں کو کپڑے دے سکتے تھے؟ تو اس لیے لوگ جو ہے بہت سے لوگ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ تو جب ان سے یہ بات کہی جاتی تو وہ کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی ایسے کرتے تھے، ہم بھی جو ہے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے برہنہ ہو کر بغیر کپڑے کے بے لباس ہو کر طواف کر رہے ہیں۔ چونکہ جو چیز غلط ہوتی ہے اس کی کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ہوتی ہے، تو پھر حوالہ دیا جاتا ہے باپ دادا کا کہ ہم نے اپنے باپ کو، انہوں نے اپنے باپ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، پایا گیا ہے، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور دوسری جسارت یہ کی واللہ امرنا بہا، کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا، اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ تم برہنہ ہو کے طواف کرو۔ مطلب یہ ایسی جو ہے غلط چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی غلط بات کے بارے میں ٹوکا جائے، کہا جائے، تو کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ غلط بات کی کرنے کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، کوئی ہوتی نہیں ہے، تو پھر وہ سیدھے اس کو جو ہے باپ دادا کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو شریعت میں کسی بھی کام کے کرنے کے لیے دلیل چاہیے، حجت چاہیے، اور جس چیز کی گنجائش شریعت میں نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، سند نہ ہو، تو اسے ہم باپ دادا کے حوالے کر کے اس کو اختیار نہیں کر سکتے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے پیغمبر آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں کرتا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی سند تمہارے پاس نہیں ہے، ایسے کام کی، ایسی بات کی نسبت تم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو۔ قل امر ربی بالقسط، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے اعتدال کا اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اعتدال یہ ہے کہ ہر کام میں میانہ روی اختیار کی جائے اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنے رخ کو ہر سجدے یعنی ہر عبادت کے وقت، نماز کے وقت اپنے رخ کو سیدھا رکھا کرو، قبلے کی طرف رکھا کرو، اور نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا یہ فرض ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہوا کہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سیدھا رکھا کرو، اور تمہارا ہر رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی اس میں کسی طرح کا ریا نہ ہو، کسی بھی عمل کے اندر ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور جو بھی عمل کیا جائے، جو بھی عبادت کی جائے، خالص اسی کے لیے کی جائے۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، دوبارہ پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے، پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ آخرت کی یاد دلائی یہاں پر کہ جس طرح تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح پھر تم پیدا کیے جاؤ گے، اور اس کے لیے دوبارہ اٹھانا، دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ وہ ہے جس کو سیدھا راستہ دکھایا گیا، جو سیدھے راستے پر آ گیا، اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت وہ ہے کہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ دو ہی طرح کے لوگ ہر زمانے میں پائے گئے ہیں، ایک وہ کہ جن کے حق میں گمراہی ثابت ہو گئی، وہ گمراہ رہے، دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے، اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت وہ رہی کہ جنہوں نے حق کو قبول کیا اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راستے پر ہیں، وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ جو غلط راستے پر چل رہا ہے، جس نے شیطان کو اپنا دوست، اپنا رفیق بنا لیا ہے، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پر ہے، انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں پہ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم، یہاں پر خطاب انسانوں سے کیا گیا ہے، مسلمان سے یا کسی خاص قوم سے، برادری سے خطاب نہیں ہے۔
ہر جگہ یا بنی آدم کہہ کر خطاب کیا گیا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اور آدم کی اولاد میں سارے لوگ اس میں آتے ہیں، شامل ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ہر نماز کے وقت یا جب تم مسجد میں آؤ، ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کر لیا کرو، یعنی صاف ستھرے کپڑے پہن کر آیا کرو، ایسی حیت بنا کر آیا کرو کہ جو مسجد کے اور نماز کے شایان شان ہیں۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے کہ نماز کے وقت آدمی کو زینت اختیار کرنا چاہیے۔ زینت کا لفظ یہاں پر ہے کہ حلیہ بھی صحیح ہو، بال بھی صحیح ہو اور کپڑے بھی درست ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسی حیت بنا کر مسجد میں آنا کہ جس حیت کے ساتھ آپ کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتے، چاہے ٹوپی کا مسئلہ ہو، چاہے کپڑے اور لباس کا مسئلہ ہو، کہ جس کے ذریعے یا جسے آپ استعمال کر کے پہن کر دوسری تقریبات میں آپ نہیں جا سکتے، تو ان کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آنا مکروہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے لباس پہننا کہ جو ہاتھ دکھ رہے ہوں، کوہنیاں دکھ رہی ہوں، تو ایسے لباس میں بھی جو ہے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ یا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ بھی نامناسب ہے۔ یا پھر ایسے کپڑے باندھ کر یا رومال، دستی رومال باندھ کر نماز پڑھنا کہ آپ اس رومال کو باندھ کر کہیں جا نہیں سکتے، نہ شادی میں جا سکتے، نہ بازار میں جا سکتے ہیں، کارٹون سمجھے جائیں گے۔ تو ایسی حیت بنا کر اور ایسی حالت میں جو ہے مسجد آنا اور نماز پڑھنا علماء نے مکروہ لکھا ہے اسی آیت کی روشنی میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، بڑے نواسے، وہ اسی آیت کی بنیاد پر نماز کے وقت بالکل صاف ستھرے اچھے لباس پہن کر آیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے اس کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، اور یہی آیت پڑھتے تھے۔ اور حالت یہ ہے کہ جو ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جو مل گیا چڑھا لیا، فوراً آ گئے مسجد میں۔ اور اگر کہیں جانا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے تلاش ہوتی کہ کون سا سب سے اچھا کپڑا ہے، پہن کے جایا جائے۔ تو ہماری ترجیحات میں یہ فرق ہے کہ جب ہم خدا کے دربار میں آتے ہیں، حکم الحاکمین کے دربار میں آتے ہیں، تو جو مل گیا سو ذیب تن فرما لیا گیا اور چلے آئے۔ اور جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو وہاں پر اچھے سے اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے بطور خاص اس کی باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے، کھانے پینے کے سلسلے میں، صحت کے سلسلے میں بہت اہم آیت ہے۔ اور کھانے پینے میں اس میں پہننا اوڑھنا بھی آ گیا ہے کہ کوئی بھی کام ہو اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے پینے تک صرف محدود نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی جائز عمل ہی کیوں نہ ہو اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اور کھانے پینے میں اگرچہ جو ہے حد شرعی کے اندر رہتے ہوئے انسان کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے اور حلال چیز بھی ہے، پھر بھی قرآن کا حکم یہ ہے کہ حد سے زیادہ نہ ہو۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی اگر کم کھائے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے 2 وقت کا کھانا کھایا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ جو ہے 2 وقت کا کھانا کھانا مطلب وہ بھی ان کے لیے زیادہ تھا۔ 2 وقت کا کھانا کھانا وہ بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ لگا، اور اس پر جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی تنبیہ فرمائی کہ اصل میں کم کھانا ہی اسلام کے نزدیک جو ہے محبوب ہے، مطلوب ہے، کیونکہ لیکن اتنا بھی کم کھانا نہ ہو کہ جس سے جو ہے بدن کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے اور واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو۔ اس کی بھی ممانعت ہے کہ اتنا کم کھائے کہ انسان لاغر اور کمزور ہو جائے اور فرض کی اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھائے کہ اٹھا نہ جائے اور فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ ہر کام اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کھانا پینا ہو یا پہننا اوڑھنا ہو، بیچ کا راستہ، درمیانی راستہ ہونا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔
جو حد سے آگے بڑھتے ہیں کسی بھی کام میں، جائز ہی کام کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔